ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ روکا جائے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اور اس وقت پاکستان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے. پورے عالم اسلام کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر ہیں، اور خود فلسطین کی عوام کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر مدد آئے گی تو ادھر سے آئے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران فوج سمیت جو ہے انہوں نے امریکہ کی غلامی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ طرح طرح سے انہیں ہوش دلانے کی بھی رب ذوالجلال اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں مطلب 1-2 دن پہلے اسلام آباد کے اندر جو صورتحال بنی، یہ بھی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ پیش خیمہ ہے کہ رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہ کیا، یا صرف آواز بلند کرنا ہی نہیں، خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ نے تمہیں ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے. تمہاری ذمہ داری صرف آواز بلند کرنے کی نہیں ہے ظلم کے خلاف. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تم اسرائیل کا مقابلہ کرو. یہ ذمہ داری سب سے بڑی پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پوری روئے زمین کے اوپر جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں، آئین پاکستان کے یعنی اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اسلامی جہاں پر بھی مسلمان موجود ہوں گے ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا، یہ بھی آئین پاکستان کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا، رشتہ ان کے ساتھ مضبوط کرنا. تو رشتہ مضبوط اسی طرح ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پریشان ہیں، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے یہ طاقت اور استطاعت دی ہوئی ہے تو ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کی حمایت بھی کرے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا. معجم اوسط کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے کہ میں جلدی یا دیر سے، بعض اوقات رب ذوالجلال ظالم سے بدلہ جلدی لے لیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو. اب ایسا نہیں کہ اللہ اگر فی الفور نہ پکڑے تو ظالم یہ سمجھے کہ ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہم پہ نازل ہو جاتا. جب اللہ کی طرف سے یہ عذاب نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے ہم ظلم کرنے میں حق میں ہوں، یا کوئی اور سمجھے کہ اسرائیل جو ہیں اسرائیلی حق پہ ہیں، اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا، اللہ بدلہ لے لیتا. تو ایسی بات نہیں ہے. رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ رب ذوالجلال کبھی بھی غفلت میں نہیں ہے اس سے کہ جو یعنی یہ کوئی گمان ہی نہ کرے کہ اللہ غفلت میں ہے. معاذ اللہ کہ اللہ ان کے عمل کو دیکھ نہیں رہا یا جانتا نہیں ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں. رب ذوالجلال جانتا بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل دے کے ایک تو ظالم کی انتہا دیکھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی صورتحال دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کون ہے جو اس ظالم کی حمایت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ دونوں صورتحال رب ذوالجلال دنیا میں دیکھتا ہے. چونکہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، یہ کمرہ امتحان ہے، یہ نتیجہ اور رزلٹ اس کا قیامت کے دن ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ اس امتحان کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ کون آج کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کل قیامت کے دن آج دنیا میں جو جس کے ساتھ ہوگا، کل قیامت میں محشر کے میدان میں بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. رب ذوالجلال فرماتا ہے میں بدلہ لینے میں جلدی کروں یا بدلہ لینے میں دیر کروں. اللہ فرماتا ہے میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا. اور اللہ نے یہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم
کہ میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور فرمایا صرف ظالم سے ہی بدلہ نہیں لوں گا، فرمایا میں بدلہ اس سے بھی لوں گا کہ جو قدرت اور استطاعت کے باوجود ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، فرمایا میں بدلہ اس سے بھی لوں گا۔ جس طرح کا بدلہ ظالم سے لینا ہے اسی طرح کا بدلہ میں اس سے بھی لوں گا جو استطاعت اور طاقت کے باوجود وہ اپنا کردار ادا نہ کرے، فرمایا میں اس سے بھی اس کا بدلہ لوں گا۔ اور یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے آقا فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہیں وہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان اگرچہ مشرق میں ہے، بیچ میں کتنے بارڈر کیوں نہ ہو، دوسرا مغرب کے اندر ہے، مغرب کے کنارے میں ہے، اگرچہ خونی رشتہ کوئی نہ ہو، لیکن فرمایا ایک رشتہ جو سب سے بڑا ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا اگر مشرق میں بسنے والا کوئی مسلمان اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو مغرب کے اندر مسلمان کے دل کے اندر اس کا درد محسوس نہ ہو، فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو مغرب کے اندر بس رہا ہے لیکن مشرق میں بسنے والے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور وہ تکلیف محسوس نہ کرے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے ان کے گھر کی آگ ہے میرے تک تو نہیں پہنچی ہوئی، وہ اپنے گھر میں آرام سے سوئے، اپنے گھر میں آرام سے جاگے، اپنی زندگی میں مصروف رہے، مست رہے، اور وہ جو دوسرے خطے کے اندر مسلمان غم کے اندر ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں ان کے غم اور تکلیف کا احساس نہ ہو، فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف اور تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر مشرق میں بسنے والا مسلمان تکلیف میں ہے تو مغرب والے مسلمان کو اس کا درد ضرور محسوس ہوگا۔ اور یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو اوروں کے سپرد نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور اس کی مدد نہ کرے اور اس کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔